بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللہ اکبر۔ سات آیتوں پر مشتمل سورہ سورہ ماعون، جس کو سورہ ارائیتہ بھی کہتے ہیں، جس کو سورۃ التکذیب بھی کہتے ہیں، جس کو سورۃ الدین بھی کہتے ہیں۔ ان ساری باتوں کی تفصیل ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہی چیزیں بیان کر دی گئیں۔ کل اگر کچھ وہ موجود ہے دماغ میں تو پھر یہ بقیہ یہ آیتیں جو چار ہیں چھوٹی سی، بعض کے پاس ان چار میں سے دو کو ملا کر ایک کر دیتے ہیں، تین، بعض کے پاس یہ سات آیتیں گنتی میں 6 ہو جاتی ہیں، مت جمہور 7 ہی ہیں۔ تو ان بقیہ یہ 4 آیتیں اور ان کا تعلق اگلے آنے والے سورے کے ساتھ گہرے طور پر ملا ہوا، مفہوم کا سمجھنا اور آسان ہوگا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بلکہ خلاصے کے ساتھ سابق میں گزری آیتوں میں جو چیزیں بیان کی گئی تھی، بدلے کے دن کا انکار، اللہ تعالیٰ نے خیرات کا حکم دیا، اس کا بدل دینے کا اعلان کیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، اس کا بدلہ دینے کا اعلان کیا ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ظلم و زیادتی پر اس کا بدلہ دینے کا حکم دیا ہے، اپنی سرپرستی میں رہنے والوں کے اوپر سرپرستانہ ہاتھ رکھ کر ثابت کرنا عملی اعتبار سے، مثلا بچے ہیں، بیوی ہیں وغیرہ، ماں ہیں، باپ ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، پھر عزیز و اقارب ہیں، سب کا حق بنتا ہے، سارے حقوق ہر انسان کو پورے خاندان کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے اسلام۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کی تفصیل ہے۔ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کا درجہ اس خیال اور فکر فہم کو رکھ کر آگے بڑھنے کا نام ہی بتایا گیا ہے، کیونکہ ساری عبادتوں کے لیے ایک ثواب ہے، سارے خیرات صدقات کے لیے ایک ثواب ہے، وہی صدقہ و خیرات اس بنیاد کے اوپر خاندان سے جوڑ کی وجہ سے، قرابت داری کی وجہ سے، چاہے قریب کا ہو دور کا ہو، تو شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت بنا کر بتاتے ہوئے اعلان بھی کر دیا، اجی ان کو ایک نہیں 2 اجر ہیں۔ ایک تو صدقہ و خیرات کا اجر، دوسرے جو خیال کو باقی رکھ کر وجہ ترجیح جو دیا ہے اس کا ایک اجر، اور جس کو قرآن کی تلاوت کرنا بڑا صاف نہیں آتا ہو، وقت زیادہ لگتا ہو، بہت آہستہ آہستہ پڑھنا پڑتا ہے، تیزی سے پڑھنا نہیں آتا ہو، جب وہ رغبت کر کے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہے۔ ایک تو قرآن کی تلاوت کا، قرآن کی تلاوت کے لیے محنت کر کے، جد و جہد کر کے کوشش جو کر رہا ہے اس کا بھی ایک اجر ہے۔ اس قدر کے حادث کثیر۔ یہودی دین کو حق سمجھ کر مان رہا تھا، جب حقیقت سمجھ میں آ گیا آخر دین کی، دین اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مذہب پرست تھا، اب بات صحیح سمجھ میں آ گئی دین اسلام قبول کرنے کے بعد، تو اس کے لیے بھی 2 اجر کا اعلان ہے۔ حق کو حق جان کر یہ کیا، تو بدلے کے دن کا جو انکار کرے گا، یہ سب سے بڑی تعجب کی چیز ہے۔ اس کا یقین نہیں رکھ کر انسان زندگی گزارنا، اس یقین کی کمی کے اوپر سارے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ من جملہ یہاں تک خرابی
کہ کمزور انسان کو، فقیر انسان کو، محتاج انسان کو نظروں سے گرا کے دیکھتا ہے، جب سامنا ہوتا ہے تو اس کو چھڑکیاں دیتا ہے، گالی دیتا ہے، دھکے دیتا ہے. اس کی تفصیل بیان ہوگی. ساتھ ہی ساتھ خود تو بھلائی نہیں کرتا پیسہ خرچ کر کے، کھلانا پلانا کرنا. اس کے بارے میں قرآن کی 20 کئی آیتیں، سورہ ذاریات کی، سورہ معارج کی، سورہ انسان، سورہ دہر کی ساری آیتوں کے ساتھ تفصیل پیش کر دی گئی. اچھا خود کھلاتا کہاں؟ کوئی کھلانے والا ہے تو وہاں تک رہنمائی کر کر یا کھلانے والے کو بول کر دیکھو اس کی مدد کر، اس کو کھلائے، یا بھوکا ہے پیسہ ہے، یہ رہنمائی بھی نہیں کرتا ہوں. یہ خرابیوں کا تذکرہ تھا، تفصیل کے ساتھ گزری. زیادہ تفصیل کی وجہ سے پورا سورہ کل مکمل ہو نہیں سکا تھا. اب اس کے آگے کا سلسلہ ہے، تو لہذا یہ خرابیوں کے ساتھ ساتھ ویل ہے، ویل ہے، الگ ہے، تو لہذا ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. ویل کا ترجمہ، مطلب، وضاحت، ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے ساتھ بھی گزرا، قرآن میں کئی جگہ گزرا. یعنی دوزخ کے عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب کا تذکرہ ویل ہے. اور سب سے بڑا عذاب چھوٹی خرابیوں پر نہیں، بڑی خرابیوں پر. اس پہلو کو ذہن میں رکھے تو اگلا ترجمہ سمجھنے، یقین کرنے میں آسانی ہوگی. کیونکہ یمنع الماعون کا ترجمہ سمجھنا مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ نے ویل کا تذکرہ کیا ہے نمازیوں کے لیے. کس قسم کے نمازیوں کے لیے؟ جو وقت آیا پڑھ لیا، وقت آیا چھوڑ دیا. انصلاۃ کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیا. پھر ان نمازیوں کے لیے جو اس کے وقت کا اہتمام نہیں کرتے، ساہو مانے غافل ہوتے، غفلت سا برتاؤ کرتے ہیں. یہ دو چیزیں، جب ایک تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی پڑھنے لگتے ہیں، پڑھنے کا موقع آتا ہے، خلوص کی بنیاد نہیں ہوتی. خود کو اس نماز کے ذریعے سے دنیاوی اعتبار سے کچھ حقوق ثابت کرنا مقصد ہوتا ہے. اس کو الفاظ میں سادے سیدھے دکھلاوا مقصود ہوتا ہے. اسلام، اسلامیت کی اہلیت ثابت کرنا، یا اسلام و اسلامیت و مسلمانوں سے متعلق اپنے رابطے کو مضبوط جوڑ کر جما کر بتلانا، دکھلانا مقصد ہوتا ہے. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، پھر ویل ہے ان کے لیے دائمی سب سے بڑا عذاب ہے جو معاون ہے. لغت میں ڈکشنری میں معن کے معنی، معاون کے لفظی معنی اور اصطلاحی معنی بھی وہی مراد ہے. کسی بھی تھوڑی چیز کو کہتے ہیں شیء قلیل، بہت زیادہ بھاری برکم نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی لوگوں کو روکتا ہے. اس لیے عام فہم ترجمے میں جو چلتا ہے، اس جیسے معنی مفہوم پہ احادیث بھی وضاحت سے بیان کرتے ہیں. مثلا کوئی پانی مانگا، روکنا نہیں. آپ کے گھر کی آگ سے وہ اپنے چولہے کی آگ کو روشن کرنا چاہتا ہے، آگ طلب کیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور نمک طلب کیا، 3 چیزوں کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ہر وہ چیز جس کو مستعار لیتے ہیں عاریت میں، مگر اچانک گھر میں چند افراد بڑھ گئے، اس کے گھر میں اتنے برتن ہیں، بازو گھر سے چند برتن منگا لیے، مہمان جانے کے بعد واپس کر دیں گے. پانی کے لوٹے منگا لیے اور وہ دے دیا اور دینا.
یہ عام معمولی چیزیں جو لین دین میں ہوتے ہیں، لین دین میں ہوتے ہیں، اس میں کسی کو روکنا نہیں، منع نہیں کرنا۔ یہ معنی مطلب زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ اصل اس کے لفظ کے معنی خود ہے معاون کے شیء قلیل، لیکن ویل کا لفظ آنے کے ساتھ اس کے معنی میں بات آگے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چیزیں اگر نہ دینے پر دائمی تحولناک ہیبتناک عذاب قیامت کا اس کو دیں گے، یہ سمجھ سے باہر والی بات ہے۔ شخص پانی مانگا، میں نے پانی نہیں دیا، پانی کے نہ دینے پر یہ اسلامی آداب و اخلاق کے خلاف ضرور ہے، انسانیت کے تہذیب کے خلاف ضرور ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو سب سے بڑی جیل کی سزا ہو جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، گردن مار دی جائے۔ لیکن ان چیزوں کو رب العزت جوڑتے ہیں فوائد، اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے اجمعین کی بڑی جماعت بھی، اور دیگر سار کے اس میں یا معاون بمانے زکات، فرض حقوق واجبہ کو بھی روکتا ہے۔ لفظی معنی جو شیء خلیل کے ہیں، جو بھی خیرات کرنے کا حکم ہے وہ شیء خلیلی ہے۔ اب زکوٰۃ ہے 40واں حصہ، 100 روپے میں سے 2 روپے 50 پیسے وہ معاون ہے۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ 100 روپے میں سے 50 روپے دے دو، 50 رکھ لو، حد بڑی ہو جاتی ہے۔ جو بھی آئیں گا اس کا آدھا رکھنا، آدھا خیرات کرنا اللہ کے راستے میں، ایسا نہیں بتائے۔ جو بتائے معاون ہے، شیء قلیل ہے، ₹100 کے اس مقابلے میں 2 روپے 50 پیسے۔ ہم زیادہ پیسے والے کے لیے جب بڑھتی ہے، جب انہیں نکالتا ہے، بچی ہوئی رقم کو سے نظر ہٹا کے ادھر دیکھتا ہے تو اس کو بڑی دکھتی ہے، بخالت کرتا ہے۔ 100 روپے میں 2 روپے 50 پیسے، اہل ثروت آج کے زمانے کے لحاظ سے سینکڑوں کروڑوں کی والی بات ہو رہی ہے ان کے پاس۔ متوسط طبقہ، متوسط میں بھی زیادہ نیچے گرا ہوا طبقہ بھی لاکھوں کے اندر ان کے پاس پھیر ہے آج کے افراط زر کے لحاظ سے۔ اب جس کے پاس 100 کروڑ ہو جاتے ہیں تو اب 2 کروڑ 50,000 کو دینا پڑے گا اس کو۔ 2 کروڑ 50 لاکھ روپے نکالنے کے بعد بھی جو رقم بچی ہے، اب وہ نظر کو ادھر ڈالنے کے بجائے ادھر ڈالا تو اس کو دکھنے لگتی ہے اتنی زیادہ، لیکن وہ معاون خلیلی ہے۔ خلیل کثیر کا پیمانہ کیا ہے؟ جب کثیر دماغ میں ہے تو اس کے مقابلے میں جو کم ہے، اب یہ دماغ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ قلیل ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں، لیکن مقابل کو چھوڑ دے کر خلیل کو زیادہ سمجھا تو انسان۔ تو یقیناً تو نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اسی لیے اسی کا جوڑ رکھیں گے۔ یہ صلاۃ ساہون اور یراؤن، یہ 3 صفتوں کے ساتھ یہ اس شخص کا عمل ہے، لہذا تمہارا عمل سب سے پہلے خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک۔ آپ کی نماز اپنے رب کے لیے ہونا ہے، ریا کے لیے نہیں۔ ابھی الواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری نماز رب کے لیے ہونا ہے، دکھلاوے کے نہیں ہونا ہے۔ اور نماز میں غفلت والا پہلو نہیں ہونا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء میں ذکر فرماتی ہے، دیکھو نماز جس چیز کا نام ہے ہم نے اس کو وقت کے ساتھ مقید کر کے رکھا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں وضاحت کی، حافظوا علی الصلوات، سارے نمازوں کو اس کی حفاظت کرو، پابندی کرو وقت کے ساتھ۔ لہذا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ 2 باتیں الگ ہیں،
اردو کے لحاظ سے بھی غور کرے تو عربی میں تو ہے چاہیے. الذین هم فی صلاتہم ساہون نہیں ہے, الذین هم عن صلاتہم ہے. فی صلاتہم معنی الگ ہوتے ہیں, عن صلاتہم معنی بدل جاتے ہیں. ساہون سہو سے, اسی سے آپ سجدہ سہو نکالتے ہیں, بھول اور چوک والی چیز. نماز میں بھول چوک جس سے ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ذکر نہیں ہے, اس کے بارے میں ویل نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو قرآن ہوتا الذین هم فی صلاتہم ساہون, جو نماز کے اندر غلطیاں کرتے ہیں, بھول ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور اسلاف سے بھی آج تک بھی شاید کوئی ایک رہا ہوگا, کوئی بھی نہیں رہا جس سے نماز میں سہو نہ ہوا ہو. حتیٰ کہ خود شارع علیہ الصلوۃ والسلام, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سہو ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو سے متعلق ایک الگ مستقل بحث ہے. جہاں جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا ہے, وہ سہو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ آمدن کروایا تاکہ امت کو تعلیم اور سبق دینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو میں امتیوں کے سہو میں فرق ہے. آپ سے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے کروائے ہیں, کیا ایسا ہونے کے بعد اب کرنا کیا ہے. نماز ہوگی, 2-4 نمازوں کا وقت بھی گزر گیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ نے نہیں ذکر کیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نماز میں آپ فلاں آیت چھوڑ دیے. اور آپ نے فرمایا کیوں ذکر نہیں کیا, تو نماز میں ذکر کرنا تھا. مسئلہ بتا, سری نماز پڑھا رہے تھے, 4 رکعت والی نماز ایک مرتبہ پڑھائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے, سارے کے سارے خاموش. جب اٹھنے لگے جگہ سے, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا لقب ذوالیدین تھا. سارے انسانوں کے ہاتھ انسان کے بدن کے لحاظ سے سائز میں ہیں. سوا کا عدالہ کا خود اللہ نے فرمایا ہے. جس کا جتنا خط ہے اس کے ہاتھ کی لمبا نتیش ہے. ٹیپ لے کر ایسا ناپنے کی ضرورت نہیں. اب دونوں ہاتھوں کو دراز کر دے کے ٹیپ لے کے ناپیے, یا دیوار کو نشانہ گئے پھر ایسا ناپیے. 1 انچ کا بھی فرق نہیں آئے گا, 1 ملی میٹر کا بھی فرق نہیں آئے گا. یہ تناسب کے ساتھ بنایا ہے رب العزت نے. اس لیے فی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے ذات کے اندر بھی 20 چیزیں غور کرنے کی اللہ کا حکم کیا ہے. کہاں پہنچو گے غور کرتے ہوئے؟ پورا غور کریں گے سارے قرآن پر, ساری چیزیں تو سمجھ میں آ جائیں گا. سارے عالم میں ایک ایک چیز الگ 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 بنایا, لیکن انسان کی خلقت کو, انسان کو سارے عالم کا ایک نمونہ بنایا ہے. اس کو عالم اصغر کہتے ہیں. صحابہ سے لے کر فلاں تک دلائل, وضاحت, روایتوں کے ساتھ انسان کا وجود ایک بڑا عجوبہ ہے جو ساری کائنات کا پورا نمونہ اس کے اندر. زمین کی جتنے دھاتیں نکلتے ہیں سب انسان کے اندر ہیں. اب وہ تحقیق میں نہیں جانا. تو الذین یراؤون, تو یہ دکھائے کے لیے کرتے ہیں, اور پھر جب ان سے چیزوں کے اندر منع بھی کرتے ہیں, بخالت کرتے ہیں. شروع ابتدا تھی بخالت کی وجہ سے لوگوں سے نفرت بھی کرتے ہوئے اپنے مال کو جمع کرتے ہیں. اجی جو حقوق واجب ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے, اس کے اندر بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں. یہاں تک ایک بات ہے, پورے قرآن کے 114 سوروں میں سے سب سے چھوٹا سورہ انا اعطیناک الکوثر,
معنی مفہوم وضاحت تفصیل کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، لیکن ہم اتنی تفصیل میں جائیں گے نہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ترجمہ ہے، یقیناً یقیناً ہم نے چیز کے ذکر کرنے سے پہلے دینے والے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے انا انزلناہ ذکر کرتے تھے تو بات ہو گئی تھی۔ آتینا کا ہم نے عطا کیا آپ کو، ہم نے دیا آپ کو، ہم نے دیا سے آپ اس سے پہلے خود، پھر ہم نے الگ، انا یقیناً یقیناً ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر، کثرت سے لفظ بنا ہے کوثر، کثرت سے لفظ بنا ہے کوثر۔ وہ کوثر کیا چیز ہے قرآن نے ذکر نہیں کیا، وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بغیر صراحت کے ساتھ پورا قرآن وہ کوثر ہے، پورے قرآن کے مضامین وہ کوثر ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے جو آخرت میں عطا کی جانے والی چیزیں ہیں وہ کوثر ہے۔ بات ختم نہیں ہوتی، سادہ سا مختصر سا، اس میں حوض کوثر کوثر ہے، جنت کی نہر وہ کوثر ہے۔ آپ کی امت کو، آپ کی نبوت کو باقی رکھنے کے لیے جو تاکید تلقین کی گئی، اس کے لیے شب و روز جد و جہد کرنے والے، اس قسم کا علم رکھنے والے، وہ بھی ترجمہ کوثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، خاندان کے تخم و بیش قریب ختم ہونے کے قریب تھے، قتل کر دینے کے باوجود بھی ساری دنیا آپ کے خاندان سے نسب سے قریب ہوئی، علم کے خزانوں کے ساتھ، وہ کوثر ہے۔ لفظی ترجمہ کوثر خیر کثیر، خیر کثیر۔ عربوں کی عربی زبان کی لٹریریز میں اگر گھس جائیں، چلے جائیں، حکم ہوا جہاں جہاں قرآن کے گہرائیاں سمجھ میں نہ آتی ہوں، سمجھ نہ ہو، تو اس زمانے کے عربک لٹریچر کو پڑھو۔ جب جب وضاحتوں کا مسئلہ پیدا ہوا، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس کے نمونے کو، اس کے طریقے استعمال کو ان کے عربی کے اندر ڈھونڈا اور تلاش کیا، اسی سے وضاحت آگے نکلی۔ ایسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم داخل ہوئے، فوراً ان کو دیکھ کے فرمایا انی اوتیت الکوثر، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر دیا ہے۔ کوثر کا تو معنی عربی زبان عرب ہیں، کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے وقتاً فوقتاً کوثر کیا چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا خالی عربی ترجمے سے بات پوری نہیں ہو رہی تھی، ایک وضاحت کی، تفسیر کی، شرح کی ضرورت تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، شرح کرتے تھے، وضاحت کرتے تھے، پوچھنے پر بتاتے تھے۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک وقت مقرر کرو، لوگوں کو اعلان کرو، جتنے صحابی آئیں تمام کو ایک جگہ لاؤ، یہ سوال کو محفوظ اٹھا کے رکھو، سب ہونے بعد تمام کی موجودگی میں سنا دوں گا، ایسا بھی ہوا تھا۔ جب جو ملا تعلیم دیتے گئے، تربیت دیتے گئے، ہونے کے بعد بات سمجھ میں آنے کے بعد چلے جانے کا حکم دیے، تاکید کے ساتھ اس میں لگو، اس لیے سارے دنیا کے دور دراز علاقوں میں صحابہ پہنچے۔ زندگی کا گزارنا، اسباب زندگی ایک جزوی حیثیت تھی، اصل مقصد کو لے کر، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزارات، ان کے مدفن خبریں کم و بیش ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی، تابعین کے لیے دین اسلام کا کام کیا۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ ان کے نمونے آج بھی ملتے ہیں، کیرلا والا علاقہ، فن تجارت کا مقصد ہوتا تھا، جب آتے تو رہتے تھے، پھر اپنے اسلامی رنگ، اس کی چھاپ وہاں پر ثابت کرتے تھے، کبھی تو قیام کر لیتے تھے، ازدواجی زندگی گزرتی تھی وغیرہ مختلف چیزیں تھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر، کوثر کی بڑی تفصیل ہے، لہٰذا، مانے لہٰذا،
بس اس بنیاد پر نماز پڑھیے آپ. وہ پڑھتے تھے نماز یراؤن لربی کا، مگر وہ نہیں اپنے رب کے لیے. سابقہ رسول میں وہ بخالت کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کو بہت دے دیا ہے، آپ بخالت مت کیجیے. وہ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن آپ نماز پڑھیے رب کے لیے. اور جہاں جہاں آپ کے لیے بالواسطہ امت کے لیے حکم ہے، تمہاری نماز رب کے لیے ہو، رسمی کارروائی کے طور پر نہ ہو. اس کو سمجھتے چلنا آگے. جتنا وقت بھلے 5 منٹ کا لگاؤ، آپ 25 منٹ کا لگاؤ، پورے ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، کچھ تسبیحات کے اضافے کے ساتھ رب کے لیے. پھر آگے بڑھنے کے بعد وہ بڑے خلاصے، وہاں تک بڑے بڑے مقام تک پہنچنا مشکل ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل اختیار کر کر بڑی صحابہ کی موجودگی میں اپنا اعلان کیے بغیر نماز کا سب سے پہلے جو حکم دیے صحیح نماز کا، کہ دیکھو تم جب نماز پڑھتے ہو خود پر تم کو تمہارا رب نظر آنا. قرآن کہتا ہے کہ لا تدرک الابصار، تیری آنکھیں پکڑ نہیں سکتے. ارے ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے ہی وہ کیفیت کے ساتھ تم اپنے رب کو دیکھنا. اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ کیفیت ضرور پیدا کرنا کہ اس وقت تمہارا رب تمہارے سامنے موجود ہے، تمہاری ہر حرکت تمہارے رب کے لیے، تم دیکھ نہیں سک رہے ہو لیکن تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ پورا یقین رکھنا. وہ درجے بہت بڑھ جاتے ہیں. دوسرے کے راز جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آ کر مجلس میں بیٹھے. حدیث احسان کہتے ہیں، بخاری شریف کی ابتدائی حدیث میں بڑی طویل حدیث ہے. نماز ہو تو ایسی ہونا. لوگوں کے نمونے، قصے کتابوں میں بند یہ بھی ہیں. ایک اہل اللہ پابندی سے نماز کو آتے، مصلی کو نہیں پکڑتے، نماز پڑھاتے. جو امام صاحب نماز پڑھاتے پیچھے پڑھتے چلے جاتے. نماز پڑھنا بڑی ذمہ داری، بڑے مسائل، بڑی ذمہ داری، بڑے مسائل سمجھنے کے لیے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹنا سب سے آسان اچھا طریقہ ہے. اس کے اندر بیسیوں مسائل ہیں. شوق کے لیے پڑھانے والی چیز نہیں. پڑھانے کا مطلب اس تمام کے تمام ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہے. امام کی نماز ہوئی تو مقتدی کی ہوئی، اس کی بگڑی تو مقتدی کی بگڑی. نماز بیکار گئی تو اس کی بیکار گئی. ننانوے فیصد سے زیادہ امامت بحیثیت پیشہ ہوگی. بحیثیت پیشے سے آگے بڑھنا امامت وہ درجہ اور بڑا ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے زمانے سے نماز خدمت کرنے کے لیے اس وقت بیت المال سے مقرر کیا جانے لگا. فتوے کے لحاظ سے بالکل درست، فتوے سے اٹھ کر ایک الگ چیز ہے، تقوی کے لحاظ سے اس سے ہٹ کر ایک چیز ہونا وغیرہ ہونا، وہ موضوع کیسا لگا. تو لہٰذا آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. وہ وکالت کرتے ہیں نہیں. ونہر، آپ سخاوت کیجیے. ونہر، آپ ذبح کیجیے. اس عربوں کے پاس سب سے اچھا اور بہتر عمدہ مال تھا البدن، اونٹ، اور صدقہ کیجیے. یہ لفظی ترجمہ. کوثر کے ترجمے 26 ترجمے کیے مفسرین، سندوں کے ساتھ، روایتوں کے ساتھ. اتنی تفصیل سنانا بھی ایک مسئلہ ہے، چند ایک چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. کوثر کے مفہوم لفظی ترجمے میں کوئی فرق نہیں. خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے رب نے آپ کو عطا کیا ہے.
وہ خیر کثیر کیا 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 ہے. پھر اسی طرح ونہر کا ترجمہ بھی سامنے کے حصے کو نہر کرتے ہیں، سینے والا حصہ. قبلہ رخ ہونے کو بھی ونہر. امام شافعی اور اس عقیدے کو اختیار کرنے والوں نے بھی ونہر سے اللہ اکبر کہنے کے بعد زکات مانگو ونہر. نماز میں جب کھڑے ہوتے وقت پر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا فرض، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. تو ونہر سینے تک ہاتھ اٹھاؤ ونہر. نہر کے معنی سینے کے پاس چاقو رکھ کر جانور کو کاٹتے ہیں. لہذا فصلی لربک ونہر، عید کی پہلے نماز ہو پھر بعد میں قربانی ہو، قربانی پہلے نہ ہو. سارا سیدھا ترجمہ فصلی لربک ونہر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. اور آگے کریں گے تو اللہ نے بہت خیر کثیر دیا ہے. شکر گزاری میں نماز پڑھیے، ونہر قربانی کیجیے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے. اب رائے مخالفین تمہارے ایک ایک دانے کو، تمہاری بنیاد کو، تمہاری نسل خوشی کو ختم کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کرنے کے پر کامیاب ہو جائیں گے. دین کو، دین اسلام کو، دین اسلام کے ماننے والوں کے نام و منشان کو زمین کے اوپر سے ختم کر دیں گے. یہ ہوگا نہیں، بلکہ آپ کا دین آپ نے جو کیا ہے ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، یہ آپ کا باقی رہے گا. اور ایک نظریہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد بچے سب انتقال کر گئے، تو عام طور پر وراثت کے طور پر باپ کی چیزوں کو بیٹا لے کر اس کو زندہ رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، باقی رکھنا بھی. تو تمام خوشی منانے لگے. ایک نظریہ عام ہو گیا، امت کی اولاد جب ختم تو پھر ان کے بعد ان کا دین بھی ختم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہنے والے ختم، ان کا تذکرہ ختم، ان کا نام و نشان ختم، لیکن آپ کا دین، آپ کا تذکرہ، آپ کو نام نشان ہمیشہ کے لیے باقی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ ساری امت کے باپ ہیں روحانی. سورہ احزاب میں تفسیر کے ساتھ ذکر کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے ازواج مطہرات ہیں تمام امت مسلمہ کی مائیں ہیں. اسے سورہ احزاب میں بھی تفصیل بتا دی. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد پورے امت مسلمہ کو حکم جاری کیا سورہ احزاب میں ہے، کیونکہ ساری امت کی مائیں ہیں. اب امت کے کسی بھی فرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجوں میں سے کسی بھی زوجہ کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں. شادی کرنا حرام ہے. مستقل علیحدہ حکم سورہ احزاب میں تفصیل پیش کر دی گئی. بلکہ یہ بھی ذکر کر دیا تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر بھی تمہارا خیال رکھنے والے، شفقت رکھنے والے، اس سے کہیں زیادہ کیفیت والی چیز تمہارے نبی کے اندر ہم پیدا کرتے ہیں. امت کا اور اپنے پیغمبر کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا. پھر ایمان کی بنیاد بھی بتا دیا، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے جان سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر ایمانی نقطہ نظر سے محبت پیدا کرنا نبی سے، یہ ایمان کا کمال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ رسول میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر چاہتا ہوں. تو تمہارا ایمان فرما کہ میں اپنے ماں باپ، اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں. ہاں تم تو ایمان پر اب آئے ہو. تو اتنا یقین ہو تاکہ ہر سنت کے اوپر بھی اتباع پیروی کرنے کے اوپر توجہ ہوتے دے گا، سمجھے گا کہ فرض کی تکمیل ہے یہ سنت، قرآن کی تفسیر ہے یہ سنت.
جب سنتوں کو چھوڑتا ہے، طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہے، تو پھر اس کے اوپر عمل، اس کی وضاحت اور تفصیل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک پہلو، اردو میں ترجمہ آتینا، آتینا، یہ الف عین کے ساتھ ہے، ایک الف کے مد کے ساتھ آتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ اردو میں دونوں کا ترجمہ دینا 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 ہوتا ہے۔ عربی کے اندر عربی کے ساتھ گزرے تو معنی الگ ہوتے ہیں، جب معنی الگ، مطلب الگ، تو پھر تفسیر الگ۔ اردو میں قریب قریب آتینا عطیے سے، عطیہ ڈونیشن، تحفہ، جو کسی چیز کا بدل نہیں ہوتا، اپنے فضل سے عطا کرنا۔ اور ایک چیز ہوتی ہے دینا، مثلا آپ ان کو دیتی یہ چیزیں، دیکھو فلاں پر تقسیم کر دو، آپ کے اوپر ذمہ داری ہوگی، اب آپ کے ہاتھ میں بھی آ گئے، آپ اس کے اوپر قبضہ جما کے نہیں بیٹھ سکتے، اب فلاں فلاں کو دینا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو دیا ہے، اور حکم دیا کہ اس میں سے ایک چیز بھی اپنے پاس رکھنا نہیں، چھپانا نہیں۔ عطیہ الگ چیز ہوتی ہے، دونوں کے لفظوں کے ساتھ قرآن کے جگہ جگہ یہاں پر جو چیز عطا کی گئی عطیہ کے لفظ کے ساتھ ہے آتینا کا۔ یہ آتینا جو ہوتا ہے کسی چیز کا بدل نہیں، اپنا فضل ہوتا ہے، بدل نہیں، اپنا فضل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہوتے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اپنے فضل سے ایک چیز آپ کو عطا فرمائی ہے، عطیہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، کسی چیز کے بدل میں نہیں، ہمارے فضل کی وجہ سے ہم نے نوازا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، سینکڑوں صفحات میں اس کے وضاحت ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ حضرت آدم کو بھی روح ڈالی نہیں گئی تھی، اس وقت میں نبی تھا، یہ عطیہ خداوندی تھا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آتے گئے، آپ کی آمد کا تذکرہ ان کے ساتھ، بعض کا تذکرہ وضاحت قرآن میں ذکر کر دیا، تورات کے حوالات میں ذکر فرما دیا، انجیل کے حوالے میں ذکر فرما دیا، قرآن میں ذکر فرما دیا۔ کیا کہتے بول کے آپ دیے، ہم آپ نے بھی کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ وجود میں بھی نہیں آئے، لیکن ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور جب آپ وجود میں آ گئے، جو سورہ والضحیٰ کے ساتھ یہاں تک ترجمہ جڑا ہوا ہے آتینا میں، اگر جوڑے تو اب اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے دیا نا، کیا کسی چیز کے بدل میں دیا؟ کیا عطیہ دیا۔ اس لیے قاعدہ ہے، بلکہ حکومتوں کا قانون بھی وہی ہے، اسلام کا مسئلہ بھی وہی ہے، ڈونیٹ کی ہوئی چیز، مذہب حنفی، فقہ حنفی بھی یہی ہے، اگر 10,000 روپے میں آپ کو تحفہ دے دیا، ذری دیر کے بعد میں ضرورت محسوس کیا واپس لے سکتا ہوں۔ حدیث میں صدقہ دی ہوئی چیز پھر دوبارہ لینا ایسا ہے جیسا کوئی چیز کھا کر خے کر خے کو پھر دوبارہ لے کے چاہنا، واپس نہیں لینا۔ مت لو یہ نہیں بتائے، لینا اتنا برا ہے۔ اسی لیے گفٹ رجسٹری بھی جتنی ہوتی ہے، گورنمنٹ کا رول یہ ہے، اصل رجسٹری اور گفٹ رجسٹری میں فرق یہی ہے، دونوں رجسٹری ہیں، لیکن گفٹ کے اندر ریٹرن کی جا سکتی ہے، لے لیا جا سکتا ہے اور دے دینا پڑتا ہے، اور رجسٹری کے اندر کچھ بھی نہیں۔ لیکن عطا کرنے کے بعد مذہب حنفی یہ ہے فقہ کے اندر، مثلا 10,000 روپے میں نے تحفہ دے دیا، اچانک پھر محسوس ہوئی چاہے 2 روپے اس میں سے دے دو، 2 روپے، اب وہ 2 روپے ان سے لینے کے بعد اب وہ گفٹ کو، جو عطیے کو واپس لینے کا حق نہیں ہے، اس
کا بدل ہو گیا. پھر 2 روپے 10,000 کا بدل کیسا ہوا؟ بھلے وہ تو اور زیادہ 1 روپیہ لے لو آپ. تو لہٰذا آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطیہ دے دیا کوثر. کوثر کی وضاحت تفصیل باقی ہے. ہم نے دے دیا فضل سے، کسی چیز کے بدل میں نہیں. اب اس کے بعد بدل کا حکم دے دیا، چلیے آپ نماز پڑھیے، اب اپنے رب کی عبادت کیجیے. اچھا بدل کے بعد عطا کے بعد اب پھر وہ دیا ہوا تحفہ واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں. ہم نے دے دیا پھر اس کے بعد آپ نے اس کا بدل بھی کیا. بدل برائے نام فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، پھر صدقات و خیرات کیجیے. تو عطیہ کے اندر اس کے سورہ صاد میں ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. اے سلیمان علیہ السلام، ہم نے عطیہ کے طور پر آپ کو دے دیا، ہوا کے اوپر، فلاں کے اوپر، فلاں کی ہر چیز کے اوپر ملک عطا فرما دیا، طاقت عطا فرما دیا، قدرت عطا فرما دیا، پرندوں کی بولی دے دی، فلاں دے دی. دے کر اللہ نے فرمایا یہ ہمارا عطیہ ہے سلیمان آپ کے لیے. عطیہ خدا بندی سے ہم آپ کو اختیار دے دیتے ہیں، تاکید نہیں کرتے، پابند نہیں کرتے، ہاتھ باندھ کے نہیں رکھتے. فامنن، اگر کسی کے اوپر کچھ احسان کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے کرو اپنے اختیار سے، ہمارے حکم سے. او امسک، نہیں بھی کرنا چاہتے، جو کچھ ہم نے دیا ہے آپ اپنے پاس روک کر بیٹھ جانا چاہتے ہیں، رکھ لینا چاہتے ہیں، یہ بھی اختیار. پورے آپ مختار کل ہو گئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہم نے عطا کر دیا آپ کو. دوسرا پہلو عطا کریں گے نہیں، چیز ہو چکی، اب نہیں گے. انا اعطینا کا ہم نے عطا کر دیا، پاسٹر سے ہم نے دے دیا، عطا کریں گے نہیں. جیسا سورہ میں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ عطا فرمائیں گے، ایک وقت کے بعد عطا فرمائیں گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں جب وہ عطا کریں گے تو وہاں پر اس میں بہت راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. وہ چیز الگ ہے جو عطا ہونے والی ہے، ابھی عطا ہوئی نہیں ہے. یہاں یہ چیز ہے کہ ہم نے عطا کر دیا، وہ برحق ہو گئی. عطا کائنات کے وجود سے پہلے تک لے کر پھر آخرت میں جو عطا کرے گا، اس کا مالک اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے گا. وہ حوض کوثر بھی ہے جو آپ کی امتوں کو ہوں گے. ایک حشر کے میدان میں ایک حوض کا تذکرہ ہے، پھر جنت کے اندر تذکرہ ہے. تو گویا 2 حوض آپ کو عطا کیے جائیں گے. اس حوض کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا فلاں فلاں ہے، اور سارے امتی، سارے جنتی بحیثیت مہمان کے ہوں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک میزبان کی ہوگی. یا کوثر نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا، جو آپ کو نبی بنایا تھا. نبوت کے ذریعے سے آپ کو خارج کرنا بھی نہیں، نکالنا نہیں. نبوت میں سارے حکمت نصیحتیں آ گیا. اثر ورٹیکل ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ کوثر. اسی لیے ایک آدمی بہت زیادہ فضل خیرات وغیرہ کرتا ہے. عربی شاعری کے اندر جگہ جگہ قدیم دیش میں رجلاً کوثرا. اب کسی اب بچیوں کا بھی نام رکھتے ہیں تو کوثر، آدمی کا بھی رکھ سکتے ہیں آپ کوثر. سخی کے معنی پوری طرح دل کو کھولنا، ہر جگہ اچھا خیر بھلائی کرنے والا. اس معنی میں عربی کے اندر عام طور پر معنی میں استعمال میں کوثر. خیر میں کثرت، اچھائی میں کثرت، برائی میں، اچھائی میں، خیر میں کثرت. تو لہٰذا آپ عبادت کیجیے آپ کا، اور آپ کے جو مخالف ہیں نہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے، لیکن آپ باقی رہیں گے. یہ مختصر وضاحت ہے سورہ کی. مزید وضاحت تفصیل کے ساتھ کوثر کے کوئی 26 ترجمے کیے ہیں، اسی طرح نہر کے پیچھے ہوئے، لیکن سب قریب وہی خیر کثیر سے جڑے ہوئے معنی اور مطلب